شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو چیز کہ اس کا آغاز کرنا ہو، شروع میں کون سے ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ ہم اس پر عمل کر سکیں؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو آپ کو نا اللہ کی رضاکیت پہ پورا یقین ہونا چاہیے. جی. ہمارا دنیا کا کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بانٹیں گے تو وہ کم ہو جائے گا. اللہ کا نظام ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم بانٹو گے تو بڑھ جائے گا. سو بانٹنے والا، کچھ زیادہ ایڈ کرنے والا، تقسیم کرنے والا، پھیلانے والا، اس کا علم بھی بڑھتا ہے، دولت بھی بڑھتی ہے، فہم بھی، آسانیاں بھی، اور اللہ کا کرم بھی بڑھ جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنا ایک محدود سائیکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے محدود سے سائیکل کی وجہ سے ہم درجن 13 کے فلسفے پہ نہیں جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیے ہمارے بچے ہماری نصیحتوں کو فالو نہیں کرتے، وہ دیکھنے کو فالو کرتے ہیں. یعنی اگر ہو رہا ہوتا ہے، والدین سخی ہیں، ان کا درجن 13 ہے تو بچوں کا بھی درجن 13 ہی ہوگا. وہ دیکھتے ہیں والدین کا درجن 11 ہے. گھروں میں عموماً جون سا ہے جی، ہاتھ تنگ ہے، دل تنگ ہے، جیب بھی تنگ ہے، ہر چیز ہی تنگ. میں کہتا ہوں جیب تنگ ہونا اور دل تنگ ہونا اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. یعنی جیب تنگ ہو سکتی ہے، دل تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا دل بھی تنگ ہے تو آپ درجن 13 کر ہی نہیں سکتے. سو یہ رواج گھروں سے آنا چاہیے، تقسیم کرنے کا. اس میں ہمارے حالات کا بھی تو ہاتھ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ شاید اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت مشکلیں سب پہ آتی ہیں، سبھی ممالک میں بھی ایسے حالات ہوتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ جو حالات ہیں ان سے آ کر پھر وہ اس سرکل سے نکل کر آگے سوچنا کہ مجھے اس چیز میں زیادہ اچھا پرفارم کرنا ہے اور دور کی سوچ سوچنا ہے. بشرا میرا سوال ہے، جن کے حالات اچھے ہیں ان کا درجن 13 کہاں پر ہے؟ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جن کے حالات برے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جن کے اچھے حالات ہیں ان کے بھی درجن 13 نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھنا، سخاوت مال سے نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے. سخاوت کا تعلق دل سے ہے. اگر آپ کا دل بڑا ہے تو مال کم ہے بھی تو آپ سخی ہیں، لیکن اگر آپ کا دل بڑا نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی نعمتیں آپ کو مل گئی ہیں. نہج البلاغہ کا بڑا ایک شاندار جملہ ہے، حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایسا انسان جو بخیل ہے، کمینہ ہے، جس میں کنجوسی پائی جاتی ہے، اس کے پاس مال کا آ جانا ایک عذاب ہے. کیونکہ وہ تو ناک بن کے بیٹھ جائے گا، وہ تو تقسیم نہیں کرے گا. مطلب اس کے پاس مال نہیں آنا چاہیے. اس کے پاس مال کا آنا اٹ سیلف ایک عبرت بن جاتی ہے. اب دنیا میں بڑے لوگ جو ان سے ہیں وہ مال جمع کرتے ہیں اور بعد میں نالائق اولاد کے کام آتا ہے. یعنی یہی اولاد کی اہلیت پہ لگاتے، قابلیت پہ، ایجوکیشن پہ، سکلز پہ، گرومنگ پہ، ٹائم پہ بانٹتے. دیکھیں ہمارے مذہب میں تو تقسیم بھی وقت پہ کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی، بعد میں اولاد لڑتی ہے، ہم تقسیم نہیں کر پاتے، دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. تقسیم تو کم از کم دنیا میں کر دینی چاہیے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو مزاج درجن 13 دیں گے، یہ میں کہوں گا درجن 13 ایک مزاج کا نام، بانٹنا ایک مزاج کا نام، مزاج اور ایک عادت کا نام ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں آج اس پروگرام کے بعد تو شاید کتنا فرق پڑے ہماری زندگی میں. اب دیکھو اس فلسفے کو اشفاق صاحب نے بڑا شاندار بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ دیتے ہو وہ اللہ کے دتے میں سے دیتے ہو. ہاں، اللہ کے دیے میں سے، اللہ کے دیے میں سے بانٹ رہے ہو. آپ کا اپنا کمال کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں صرف آتا اور جاتا انسان، نہ کھوتا نہ پاتا. جب آپ اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بانٹتے رہیں گے، بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ سمجھے میرا ہے تو میرا تو کچھ نہیں ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے. یہ زمین جب ایک بندے کی ہوتی ہے تو وہ بیچتا ہے تو کیا انتقال ہوتا ہے نا، ایک زمین دوسرے کے نام ہو جاتی ہے. آج دنیا کے جتنے زمین کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ اگر وہ چند سال پیچھے جائیں یا چند 100 سال پیچھے جائیں، یہ زمین کس کی تھی؟ ان سے پہلے کسی اور کی تھی. آج جو قابض ہوئے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آئے گا یہ تو انتقال ہوا. انسان انتقال ہوتا ہے، زمینیں بھی انتقال ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ جائیں کہ انسان نے صرف دنیا میں آنا ہے اور جانا ہے تو بانٹنے میں حرج کون سا ہے، تقسیم کرنے میں حرج کون سا ہے. آج سے طے کر لیجئے آپ نے کسٹمر کیئر ایڈ کرنی ہے، ایک کیئر کا ایلیمنٹ ہر جگہ ایڈ کر دیجئے. جیسے دکان والے کی سروس ہوتی ہے، ادارے کی سروس ہوتی ہے، کچھ چیز خریدی جائے تو سروس ہوتی ہے. حضور عام زندگی میں بھی ہماری سروس ہوتی ہے. ہم پانی کا گلاس پلائیں اس میں بھی تہذیب ہونی چاہیے. ہم چائے کا کپ پیش کریں اس میں بھی محبت ہونی چاہیے. ہم کسی کا شکریہ ادا کریں تو منہ پہ نہ ماریں، اس کا بھی ایک تہذیب اور طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم کسی کو اکنالج کریں، ہم اپنی جگہ کسی کو ذرا آگے کر دیں، ہم لوگوں کو سپیس دیں، ہم لوگوں کو ویلیو دیں، ہم لوگوں کو ایک حیاداری سے چلائیں ساتھ. یقین کیجئے اگر آپ اپنے رویوں میں درجن 13 آج سے کر دیں. درجن 13 کا مطلب ایک اور بھی ہے، حقدار کو حق سے زیادہ دینا. حق سے زیادہ شاہ جی یہاں پہ پورا نہیں ملتا ہے تو حد سے زیادہ کیسے ملے گا؟ دیکھو یہ مزاج اپنائے بغیر ترقی نہیں ملنی، کامیابی نہیں ملنی. آپ اگر چاہتے ہو آپ کی کامیابیوں میں، آپ کی زندگی میں اللہ برکت ڈال دے تو یہ برکت ممکن ہی تب ہے
جب آپ اپنے درجن 13 کر لیتے ہیں. جی اچھا جی، سے آپ نے درجن 13 کا کانسیپٹ بتایا، تو جو میں نے ابھی فیل کیا وہ یہ کہ ہم اپنے اخلاق میں بھی درجن 13 کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو اشفاق احمد صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو مہمان محسوس کرے اور وہ مہمان سمجھ کے ہر ایک سے ملے، تو وہ اس کو لگتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مل رہا ہے اور وہ اچھا بیہیو کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کس قدر خوبصورتی سے اس کو لے کے چلتا ہے. اچھا جی، آپ نے اتنی اچھی بات کی. اب میں یوتھ کے حوالے سے بات کروں گی. نوجوانوں کی بڑی تعداد ماشاء اللہ سے اس پروگرام کو دیکھتی ہے اور فالو بھی کرتی ہے. شاہ جی، کس طرح سے اپنی جو پڑھائی ہے اور جو اپنی آپ کہہ لیں کہ تعلیم اور جو ایگزامز ہیں اس میں کیسے یہ درجن 13 والا کانسیپٹ کیا جائے؟ وہ تو نقل اور یہ سارے شارٹ کٹ تو بہت ڈھونڈے جاتے ہیں. زمانہ طالب علمی میں درجن 13 کرنا بڑا آسان ہے. کیسے؟ کل کا سبق بھی تھوڑا سا پہلے یاد کر لینا چاہیے. ایک بات، اگلے سبق کو تھوڑا سا پہلے ریوائز کر لو، نظر مار لو، نظر ثانی کر لو. اچھا، اس کے ساتھ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اتنا اس میں سہولت آسانی دیں پیپر چیک کرنے والے کو کہ اس کے لیے پیپر چیک کرنا آسان ہو. وہ کیسے شاید؟ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑا کامن ہے. میں ایز ایگزامینر پیپر کو چیک کیے ہیں. بچہ یہاں پر کلوز کر کے نا نیچے لکھتا ہے جی اب صفحہ نمبر 32 پہ چلے جائیں باقی کا چیک کرنے کے لیے. خدا کے بندو، وہ اگر لکن میٹی پیپر کے ساتھ کھیلے گا تو نمبر تمہیں کہاں سے دے گا؟ وہ اس کے پاس نہیں اتنا ٹائم ہے. آپ کی ہیڈنگ، آپ کا سٹائل، آپ کا پیپر کو پیش کرنا، آپ کی اوپننگ پریزنٹیشن اتنی کلیئر، اتنی آسان اور اتنی واضح ہونی چاہیے کہ پیپر چیک کرنے والا ٹھک ٹھک چیک کرتے کرتے نمبر دے دے آپ کو. آپ جتنا زیادہ کنفیوز چیکر کو کرتے ہو اتنا زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ایک اور بھی ہے درجن 13 کا کنسیپٹ ہے ایگزامز کے حوالے سے. اپنی پڑھائی کو آسان بناؤ. کیسے؟ اگر آپ کو سبق یاد کرنے کے چند عدد میتھڈ پتہ ہیں تو پڑھائی آسان ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فالٹ دیکھو کیا ہے. یہ رٹے کو پروموٹ کرتا ہے. یہ نمبر لینے کو تو پروموٹ کرتا ہے، رٹے کو پروموٹ کرتا ہے. یہ کوئی ٹیکنیک نہیں سکھاتا. اگر ہمارے سننے والے جو طالب علم ہیں وہ SQ3R سرچ کریں. دیر از اے میتھڈ SQ3R. SQ اور 3R، 3 دفعہ R. یہ ایک میتھڈ ہے باقاعدہ سبق یاد کرنے کا. اس سے سبق بڑی دیر تک یاد رہتا ہے. ایک میتھڈ ہے دوسرا، ایک اور میتھڈ بتا رہا ہوں. کس کی ایبریویشن ہے SQ3؟ یہ ہے سروے، کوسچن، ریڈ، ریکال، ریوائز. یہ ترتیب ہے. ہاں جی، اس ترتیب سے اگر یاد کیا جائے تو سبق بھولتا نہیں. سروے، کوسچن، RRR. ہاں جی. اور اگلا جو میتھڈ ہے وہ ہے مائنڈ میپ کے نام سے. اگر آپ مائنڈ میپ کے ذریعے یاد کرتے ہیں تو چیزیں یاد بھی رہتی ہیں، تعدیر یاد رہتی ہیں، اور 40 صفحوں کو ایک صفحے پہ ڈرا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی کو اتنا مشکل بنا دیا بچوں کی کہ وہ رٹے لگاتے ہیں. ایگزامز کے قریب ان کے لیے جو ان سے سبق یاد